بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لاڈلی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے ایک دن ان سے فرمایا کہ بیٹا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان کے کئی مکانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہیں، اس لیے اس سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے بعد خاموش ہو گئیں۔ کچھ روز بعد جب حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمام چیزیں آپ ہی کی ملکیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے ہر شے سے مقدم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی صابر و شاکر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پر جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی اور اس کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے جان فرمائشیں نہ کی اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 پہر سے بھوکے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں مزدوری مل گئی اور اس مزدوری کے عوض انہیں 1 درہم ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 1 درہم سے جو خریدے اور گھر لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، جنہوں نے اسے چکی میں پیس کر روٹی بنائی اور پھر دونوں نے تنازل فرمائی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم بیٹی، میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بابا جان، اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی قمیض کے سوا کچھ نہیں اور اس قمیض سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک انہیں پکڑا دی، جس سے انہوں نے اپنا بدن ڈھانپ لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حال دریافت کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان، کل سے فاقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی، میں نے تو خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو۔ بیٹی، میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کے سردار ہو، اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا و آخرت میں سردار ہے۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر و شکر سے رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جس وقت ہوئی وہ وقت دین اسلام کی حقیقی آزمائش کا وقت تھا۔ یکے بعد دیگر مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائیاں، اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے شر پسند، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دین اسلام کے جانثاروں میں سے تھے اور گھر کے معاشی حالات کی جانب صحیح طریقہ سے توجہ نہ دے سکے، دین اسلام کے لیے جو قربانیاں اس گھرانے نے دی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں اس گھرانے کی قربانیاں سنہری حروف میں درج ہیں۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی، اور دونوں کے درمیان زبردست ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے، اس لیے مشکل حالات میں بھی دونوں کے درمیان کبھی کوئی لڑائی یا ناچاکی کی بات نہ ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج اور ان کی مدد ہو سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر موجود نہ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آؤ بھگت کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا۔ تمام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدعا بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفا کی خورد و نوش کا بندوبست کرنا ہے، اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ نیز فرمایا کہ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت 1000 درجہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت کئی گنا بہتر ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے اور اس میں بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو اور آخرت کی دامی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور دونوں بھی فاقے سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنا کر پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقہ سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو مانگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہ کروں، بس یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو کبھی پریشان نہیں کیا اور نہ کچھ کہا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور جو کی روٹی کا ٹکڑا پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریافت کرنا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے فاقے کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنائی۔ جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑی سی روٹی دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں 4 روز سے فاقہ سے ہوں اور 4 روز بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو میرے منہ میں پہنچا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بخار میں مبتلا ہوئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا کہ فاطمہ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد بزرگ و گوار نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ نہایت حوصلہ کے ساتھ کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف میں زبان پر شکوہ نہ لاتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی گھریلو کام کاج کے بعد تھکاوٹ کا اظہار نہ کیا اور گھریلو کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بلا تاخیر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی اور عبادت و تسبیحات میں مشغول ہو جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی ہمارے موجودہ معاشرے کی عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جو دنیا بھر کی تمام آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی یاد الہی سے غافل رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی بجائے شکوہ کنا ہوتی ہیں۔ ہمارے مسلم معاشرے کی ذبح حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو دین اسلام کی تعلیمات سے سنوارنے کی بجائے مغربی معاشرے کی جدتوں کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لاڈلی صاحبزادی کی گھریلو زندگی اور ان کی سیرت مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AHTV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔